السلام علیکم گائز، صبح حمزہ ملک بیک ان ویڈیو. آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ ملک ورلڈ. میں جا رہا ہوں آئی ایس پی ملتان. آج بہت اسپیشل گیسٹ آ رہے ہیں آئی ایس پی ایک ایونٹ پہ. انجینئر صاحب آ رہے ہیں، انجینئر محمد علی اور راجہ بھائی آ رہے ہیں. آئیے کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ اسٹارٹ. اسٹے ٹیونڈ. That you were talking about, we can still feel it. Ladies and gentlemen, the man is in the house that you've been waiting for. Lekin usse pehle, I would like to extend my gratitude to the people, and especially Ms. Mavish from Al Quran Institute. These are the people who organize and host such events in Multan, and they have been in coordination with us, aur unki wajah se aaj ye possible ho chuka hai. So we warmly welcome Al Quran Institute, Ms. Mavish, and then furthermore, let me allow to call on stage the man of the day. He's a trainer, he's a teacher, and most of all, you all know him by one name, and that is Maulvi with an attitude. Ladies and gentlemen, in your huge round of applause, Raja Ziaul Haq. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی، اٹس گریٹ پلیجر فار می ٹو بی ہیئر. یہاں پہ پہلے بھی ایک دفعہ میں آ چکا ہوں غالباً، اور تب بھی بڑا اچھا اتفاق رہا تھا، بہت اچھا اور وارم ویلکم ملا تھا. آج بھی ایسا ہی حساب کتاب ہے. تو آج میں آپ کے سامنے کچھ امپورٹنٹ باتیں رکھوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کی انہوں نے بھی انٹروڈکشن کرایا ہے، یہ اصل میں کیسے ہوا اور کب ہوا اور کہاں ہوا اور کیوں ہوا، یہ ایک اچھا سوال ہے. اکثر مجھے پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ جی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی مولوی بننے کی. اور وہ یہ کہ میری لائف میں دو بڑے ڈسٹنکٹ فیزز گزرے ہیں. ایک وہ فیز جب میرا کوئی دین سے خاص تعلق واسطہ نہیں تھا، اور پھر ایک وہ فیز آیا جب کوئی واسطہ بن گیا. اور ان دونوں کے بیچ میں نا ایک انسان کی جو ورلڈ ویو ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. یعنی جس چیز پر بھی آپ کا نظریہ یا سوچ ہو، وہ آپ کے اخلاق اور کردار پہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے. تو اگر ایک انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بس ایک دفعہ ملتی ہے، یو اونلی لیو ونس، بس ایک ہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے، تو پھر انسان ایک خاص طریقے سے اپنی لائف گزارتا ہے. اور میرا بھی یہی تصور تھا کہ بس زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، انجوائے کرو، ہیو فن. اور اس انجوائمنٹ میں، اس انٹرٹینمنٹ میں نے کوشش کی کہ میں بہت آگے تک جاؤں. میری جو ویسے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ابو کی سائڈ آف دا فیملی جو ہے وہ سارے فوجی ہیں، اور امی کی سائڈ پہ سارے سیاستدان ہیں. اس سے اچھی ڈیل پورے پاکستان میں آپ کو نہیں مل سکتی، گارنٹیڈ. فوج اور سیاست کا خوبصورت امتزاج تھا جس میں پھر پیدا ہوا. اور اس گھر میں بھی جہاں پہ میرے سے بڑی جو ہیں وہ 3 بہنیں ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے. وہ رول اس چیز میں ہے کہ میں ان کی وجہ سے میں لاڈلا ہو گیا. اور وہ لاڈلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے، وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے. اور اللہ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 ہو جائیں تو پھر آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا. اور پھر جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا بھی پوچھ لیتا تو شاید یہ چیز مل جاتی. تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. یہ ہے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو ابھی بھی ہم لوگ وہ مشرکین مکہ والے دور میں لگتا ہے اب سے باہر نہیں نکلے. ابھی تک وہ چہرے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں. شاید ہم نے اپنی نیبرنگ کنٹری سے کچھ بورو کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ کلچر تھا کہ جی اگر شوہر کی وفات ہوتی ہے تو بیوی کو بھی ساتھ ہی جلا دیتے تھے عام طور پہ. تو یہ صورتحال ہمارے یہاں پہ بھی تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے. اب ہوا یہ کہ امی مجھے بتاتی ہیں کہ جب میری بڑی بہن پیدا ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ امی کو بجائے کانگریچولیٹ کرنے کے کانسلیشن کے لیے آ رہے ہیں کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ صحیح. مطلب ہوتا ہے نا کوئی بچہ امتحان میں فیل ہو گیا تو آپ کہتے ہو اچھا فیل ہو گیا بیٹا، چلو کوئی نہیں بیٹا اگلی دفعہ صحیح، سپلی آ گئی کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ نہیں آئے گی. تو بجائے یہ کہنے کے کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی پیاری بیٹی دی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، الٹا لوگ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم بیٹا ہو جائے گا. جب سیکنڈ ہوئی بیٹی تو پھر لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ تمہارے گناہوں کا کوئی کفارہ ہے جو تمہیں ادا کرنا پڑ رہا ہے، یا کوئی مکافات عمل تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب تیسری ہوئی تو لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ بس کر دو. اب جب چوتھی دفعہ امی مجھے ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو امی کہتی ہیں میں زندگی سے بیزار ہو چکی تھی، کیونکہ لوگوں کے تانے سن سن کے نا میرا دماغ پک گیا تھا.
प्रेगनेंसी के. तो एक हमारे दूर की जानने वाली खातून है, उन्होंने अम्मी को आके कहा कि बेटा अब अम्मी मेरी सोच रही है मैं क्या कोशिश करूं छठे महीने में. तो खैर नहीं में अम्मी बड़ी बेजार हो गई. मैं CMH हॉस्पिटल रावलपिंडी में पैदा हुआ था और जब पैदा हुआ तो अम्मी ने उससे पहले कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था पता करने के लिए कि बच्चे का जेंडर क्या होगा. तो जब मैं पैदा हुआ तो अम्मी तो मैंने बता रहा पहले बेजार थी. तो जो नर्स है वो आई तो कहती है गेस करें क्या हुआ है. अम्मी कहती है जो हुआ है अपने पास ही रखो. तो मैं सोचता हूं अगर वो नर्स उस टाइम मुझे लेके भाग जाती तो क्या होता. पता नहीं आज मैं किसी कुंभ के मेले में मुझे बेचा जा रहा होता या क्या होता. तो वो तो अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं किया ऐसा. उसने कहा अगर मैं कह दूं कि बेटा हुआ तो फिर अम्मी कहती है हाय माँ सदके मेरा बच्चा मेरे पास ले आओ. तो ये मेरी इब्तदा थी. तो इस तरह से कहानी का आगाज होता है और उसके बाद फिर मेरी बहनें आज भी मुझे कोसती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा काम खराब हुआ है कि तुम्हारे आने से पहले पहले ना सारे हालात ठीक थे, जैसे तुम आए सारी अटेंशन उधर चलेगी. तो एक तरफ फौज, एक तरफ सियासत, एक तरफ 3 बहनों के बाद पैदा होना, इससे अच्छी डील पूरे पाकिस्तान में नहीं है, मैं बता दूं आपको.